غیر اللہ بھی، جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا گیا وہ حرام ہے۔ یہاں پہ بولا مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا ہی نہیں گیا ہے، یعنی ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، جس پر اللہ کا نام لیا ہی نہیں گیا وہ نہیں کھاؤ، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ نہیں کھاؤ، تو پھر وہ کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تین باتیں ہو گئی نا، جو اللہ کے ہی نام کا کھانا ہے جس میں ظاہر ہے دوسرا تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، اس کی بھی اور آپ مزید وضاحت ابھی اگلی آیتوں میں پڑھیں گے۔ جو صرف اللہ کے نام کا کھانا ہے وہ کیوں نہیں کھاتے؟ جس پر اللہ کا نام سرے سے نہیں لیا گیا وہ کیوں کھاتے ہو؟ اور جس پر غیر اللہ کا نام شامل کیا گیا ہے یا لیا گیا ہے، اکیلے لیا گیا ہو، اللہ کا نام ملا کے لیا گیا ہو، وہ کھانا حرام ہے۔ جہاں پہ غیر اللہ کا نام آئے گا، جیسے شرک، آپ ہی نہیں بولے میں اللہ کو بھی مانتی ہوں اور میں اس کو بھی مانتی ہوں، اجازت ہے اس کی؟ اسی طریقے سے کھانے پہ آپ بولیں کہ میں اللہ کا بھی نام لیا اور فلاں ہستی کا بھی نام لیا، کیا ہوگا؟ شرک، حرام، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر اگر آپ دیکھیں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی لیں کہ تم وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ نہیں کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ اللہ کا نام لینا یا نہ لینا کیا ہوتا ہے دراصل؟ اللہ کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ جو کھا رہے ہیں چیز، وہ جو کمائی جس طریقے سے آئی ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ آئی، یعنی جس میں اللہ کی خلاف ورزی نہیں تھی، تو جو میں اور آپ کھا رہے ہیں وہ حلال طریقے سے آئے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کو میں اور آپ نے ناجائز مال باطل نہیں ہے، وہ ہمارا حق بنتا ہے جس پہ جو محنت کی کمائی ہے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کا نام لینا ہر چیز کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بسم اللہ بول دے بس ہر بات میں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی اس کام میں نہیں کی گئی۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کماتا تو حلال کا ہے، لیکن جب وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس میں اندر دل اور دماغ میں تکبر اور ایک فخر ہوتا ہے کہ میں نے اتنا مہنگا کھانا سب کو کھلایا ہے، تو اس دعوت میں اللہ کا نام نہیں ہے پھر، یعنی اس کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو جانے والے وہ کھانا نہیں کھا سکتے اس کا، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں دوسرا انداز اگر آپ لے لیں اس کا، تو وہ بندہ وہ انڈیویجول جو بندہ ہے جس کی نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی وہ کھانا کرنے میں کہ میری بڑائی ہوگی، واہ واہ ہوگی، تو دراصل اس بندے نے اس دعوت میں اللہ کا نام ہی نہیں لیا، یعنی اللہ کچھ نہیں ہے اس کے لیے، پھر اس نے تو اپنی خواہشات کو ترجیح دی ہے۔ یہ ایک ہائی لیول کے اوپر بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یعنی بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا نام صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے حلال طریقے سے کما لیا اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا اور اس میں کسی اور کا واقعی نام موجود نہیں تھا۔ سوچے تو صحیح کہ اللہ کیوں کہتے میرا نام یاد رکھو ہر چیز میں، کہ اللہ کے اگینسٹ پھر کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے ہر چیز میں پھر اپنے آپ کو مجھے اور آپ کو ٹٹولنا چاہیے۔ ہم صرف یہیں تک مت کھڑے ہو جائیں کہ بھئی یہ اللہ غیر اللہ کے نام کا کھانا ہے، تو عام حالات میں بھی دیکھیں جو اپنے گھروں میں کھانا کھا رہے ہیں کیا وہ لوگوں کا مال تو نہیں کھا رہے؟ صحیح ہے نا؟ تو یعنی یہ وہاں تک بات جائے گی، یہ نہیں ہے کہ صرف یہیں تک ہم محدود کر دیں۔ اور آج ہوتا یہی ہے، سود خور سودی کاروبار کر رہے ہیں، قرضدار قرضہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، قرض واپس نہیں دیتا اور کھانے کھائے جا رہا ہے اس کے اوپر، اچھے سے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور کیا ہے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کو کیا چاہیے تھا؟ پہلے اللہ کا نام اگر اس کے دل اور دماغ میں بھی ہوتا تو پہلے اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے سوچتا، بجائے اس کے کہ اچھے اچھے مرغن کھانے کھا رہا ہوتا بیٹھ کے۔ تو اس طرح کی یہ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک چیز پہ نہیں، اللہ کا نام کا مقصد یہ ہر چیز میں پھر اللہ کی ذات جو ہے نا وہ پریفریبل ہو، وہ سب سے اوپر، اور پھر اس کے بعد ہمارے اپنے معاملات ہو، تو ہم اور آپ ہر چیز میں اللہ کو سوچیں گے، ہر اینگل سے سوچیں گے، صرف کچھ لمیٹڈ باتوں کے اوپر نہیں رکھیں گے اللہ کو۔ اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے وہ اپنے اولیاء کو آپ کی طرف اس طرف لگاتا ہے کہ وہ آپ سے جھگڑے کریں۔ آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ہم یہ نام کا کھانا نہیں کھائیں گے تو جھگڑا ہوتا ہے نا، تو اللہ کیا کہتے ہیں یہ جو اتنے جذباتی ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ یہ سارے لوگ جو نیازیں پکا رہے ہوتے ہیں غیر اللہ کے نام کی اور جو دینے جاتے ہیں اور فوراً سے ان کو غصہ آ جاتا ہے، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے پیچھے سب چیزوں ڈال ہوتا ہے وہ ان کی طرف یہ ساری بات تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، لکھا ہوا دیکھیں۔ اور اگر تم نے اللہ کہتے ان کی بات مان لی اس وقت تو تم بھی مشرک ہو گئے، تو اللہ کیا کہہ رہے تم چھوڑ دو، تم اپنے ہتھیار ڈال دو، یہ بول رہے ہیں
چلو صحیح ہے بیچارے یہ تو سمجھ نہیں رہے تو تم ان کی بات مان لو. کیا کہہ رہے؟ اگر تم نے بھی ان کی بات مانی تو تم مشرک ہو جاؤ. تو میں اور آپ مشرک ہونا آپ پسند کریں گے؟ اب تھوڑی ان کی باتیں سن لیں, تھوڑے دن کا تعلق توڑ دیں گے وہ تو کوئی بات نہیں, توڑ لیں, لیکن ہم مشرک تو نہیں بن جائیں گے نا. اتنا بڑا تو ہم کسی کے لیے اپنا نقصان نہیں کر سکتے اور اللہ کو تو ناراض نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم اکثریت کی بات مانو گی جو زمین میں تو تم کو کیا کرے گی؟ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. تم بولو سب یہ کرتے تو یہ جائز تو نہیں ہو جائے گا سب کے کرنے سے. تو یہ بالکل دیکھ لیں, بہت کلیئر بات ہے. اور آج کل جو ہو رہا ہے ہمارے یہاں اسی کے حساب سے بات ہے. اسپیشلی جو آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ چیزیں پکائی جاتی ہیں اور سب ہوتا ہے, اور اس میں یہی کویشچن اٹھتا ہے کہ کھائیں نہیں کھائیں اور کس حد تک نہیں کھائیں. ایسا لگتا ہے سامنے والا جواب دینے والا بھی بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ہے اور ایکسٹریمسٹ ہے. ہم لوگ اگر یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں کھاؤ آپ کی قرآن منع کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا کچھ ذرا زیادہ بول رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھ لیں ہم زیادہ کیا بول رہے ہیں, قرآن میں کیا لکھی ہوئی ہے بات. یہ جو مائنڈ بنتا ہے نا وہ قرآن سے بنتا ہے. کسی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی کہ بندہ اتنا زیادہ پریشر ڈالتا ہے اس بات کے اوپر. یہ قرآن نے آپ کو بتایا ہے. اور جو لوگ اتنے ان کا اتنا بیہیویئر اتنا اسٹرکٹ ہے نا اس چیز میں, تو وہ صحیح ہے, وہ غلط تو نہیں کر رہے, وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ قرآن میں لکھی ہوئی اس طرح بات. اللہ نے اس کو بالکل اجازت دی نہیں کہ آپ کھا سکتے, نہیں کھا سکتے, نہیں کھا سکتے, بات ختم. جو پیٹ میں جائے گا تو پھر عمل کیا ہوگا ہمارا؟ پیٹ میں ہی جب الٹی سیدھی چیزیں جائیں گی, جو ہماری اور آپ کی جس سے ہم انرجی لیں گے, جو ہماری ایک باڈی کا پارٹ بن جائے گی چیز, تو وہ اگر وہی اللہ کے آگے پھر سجدہ بھی کر رہے ہیں, ہماری پوری ذات ہی وہی ہے, اسی اللہ سے ساری باتیں اسی سینسز سے سمجھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, تو پھر تو ہماری اپنی ذات کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو جائے گی. تو پھر ہم کیسے اللہ کے آگے جو ہے مخلصین الہ الدین کر سکیں گے؟ خالص ہو کر اللہ کی عبادت کیسے کر سکیں گے پھر؟ تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے نا. یہ چیزیں تو دکھتی ہیں, یہی تو بات ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی بھی چھوڑ دو. ظاہری کی تو گندگی دکھ جائے گی کہ حرام نہیں کھا رہے اور سور نہیں کھا رہے اور شراب نہیں پی رہے, لیکن یہ باطنی گناہ کون دیکھے گا؟ کس کو دکھتا ہے؟ آگے دیکھا آیت نمبر 122 میں کہتے ہیں اومن کان میتن, کیا جو ہے مردہ, فاحییناہ, تو ہم نے اس کو زندگی دی, وجعلنا لہ نورا, اور ہم نے بنایا اس کے لیے روشنی, یمشی بہ فی الناس, وہ چلتا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں, کمن مثلہ, کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فی الظلمات, اندھیروں میں, لیس بخارج منہا, وہ نہیں نکل سکتا اس اندھیروں سے, کذالک, اس طرح, زینت دے دی گئی ہے, سجا دی گئی ہے, للکافرین, کافروں کے لیے, ما کانوا یعملون, جو وہ کام کرتے ہیں. اب فرمایا کہ کیا جو مردہ ہے اور ہم نے اس کو کیا دی ہے؟ زندگی دی ہے. کیسی زندگی دی ہے؟ کہ ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چل رہا ہے. مردہ بندہ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی لائٹ ہوتی ہے, اس میں پھر وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ اس مردہ بندے کی بات بتائی جا رہی ہے جس کے پاس ہدایت نہیں ہے, جس کے پاس اللہ کی روشنی نہیں ہے, جس کے پاس یہ ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے, قرآن نہیں ہے. اور اس کے متعلق قرآن میں آتی ہے بات, سورہ 39 زمر کی 22 میں اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ, 39 کی 22, کہ کیا جس کے لیے اللہ نے کھول دیا صدرہ, اس کا سینہ اسلام کے لیے, تو وہ نور پر ہوتا ہے, فہو علی نور من ربی, تو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. تو بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں. تو جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے وہ نور پر چل رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ کیا بولا؟ وہ بندہ جو کہ پہلے مردہ تھا, پہلے اس کے پاس اسلام نہیں تھا, تو مردہ تھا, تو ہم نے اس کو زندگی دی. یعنی میں اور آپ مردہ تھے, جب ہماری زندگی میں قرآن آیا تو ہم کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے. تبھی کہا ایمان والو اللہ رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتی ہے جو تمہیں زندہ کر دیتی ہے چیز. تو زندہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ قرآن, یہ ہدایت. تو کہتے ہیں وہ اس شخص کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا, وہ اس کی جیسا تو نہیں ہو سکتا نا جو اندھیروں میں پھر رہا ہے اور اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ نور کو اڈاپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. آج آپ دیکھو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, جو یہی چیزوں میں پڑے ہوئے خرافاتوں میں, اور دین کو انہوں نے پتہ نہیں دین کی کوئی الگ ہی شکل اور تصویر بنا کے رکھی ہوئی ہے, ان کو وہ بیچارے ایسے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں کہ اس سے نکلنے کا ان کو راستہ نہیں نظر آ رہا. اور ان کو اگر بتائی جاتی ہے ہدایت کی بات تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. ان کو بولا جاتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے, ان کو اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہوتا ہے, اور قرآن میں اگر لکھا ہوا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں عجیب ان کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں لوگوں کے سمجھ نہیں آتے, اور اس میں غلطی کسی اور کی نہیں ہے. سب اگر انوسینٹ بھی ہوتے ہیں, ان میں کچھ لوگ بیچارے معصوم ہوتے ہیں. میں اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس پہ کام کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں قرآن کی اہمیت کیا ہے.
ہمیں اپنے پاس ہمدردی رکھنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کہ اللہ نے ہمیں نور عطا فرمایا. اگر مجھے اور آپ کو یہ بات پتہ ہے اور ہم اس کو اس طریقے سے لے لیں جیسا کہ قرآن میں نے بیان کی ہے تو یہ اللہ کی ہدایت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. تو وہ بیچارہ تو اندھیروں میں اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات اتنی بری ہے, یہ بات اتنی ضروری ہے جس کو میں نے چھوڑا ہوا ہے. اور پھر کہا کہ اللہ تو سجا دیتے نہ ماننے والوں کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں. اچھا آپ پیچھے دیکھیں, اللہ نے فرمایا کہ جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا دھوکے والی کہ یوں ہے اور رزق ہے اور اس کو ٹھکراؤ گے اور فلاں ڈھماکہ, تو اللہ فرماتے ہیں اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں دل کن کے جو آخرت کو نہیں مانتے. تو آج میں اور آپ کا بھی اگر آخرت کا بلیو اتنا اچھا نہیں ہے, ہم بھی اتنے مخلص نہیں ہیں اللہ سے آخرت کے معاملے میں, ہم بھی اللہ سے کوئی اتنا لگاؤ نہیں رکھتے, تو ہماری بھی دل ان کی طرف چلی جائے اور وہ اس کو پسند کر لیتے. اللہ کہتے پھر وہ اسی کو راستہ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ وہی کرتے رہتے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ کیٹیگری دراصل ان چیزوں میں زیادہ چلی جاتی ہے, وہ اندھیروں میں جانا زیادہ پسند کرتی ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے. لہٰذا میں اور آپ کو جو ورک کرنا ہے وہ کیا ہے, بلاغ ہے, بات کو پہنچا دینا ہے. آگے وہ اگر خود ہی بندہ ایسا تو کس حد تک نکل سکتا ہے گمراہی میں, تو اس کا اور اللہ کا ہی معاملہ ہے. آگے فرماتے ہیں 123 میں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ, اور اس طرح ہم نے بنا دیا ہر بستی میں بڑے بڑے اس کے مجرموں کو, لِيَمْكُرُوا فِيهَا, کہ وہ چالیں چلتے ہیں اس میں, وَمَا يَمْكُرُونَ, اور نہیں وہ چال چل رہے, إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ, مگر اپنے ہی ساتھ, وَمَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. فرمایا کہ اس طرح سے ہم نے کیا کر دیے, ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو بنا دیا ہے, لگا دیا ہے, وہ یہی کام کر رہے ہیں, چالیں چل رہے ہیں اس میں. بڑے بڑے مجرم بستی میں, یعنی کیا مقصد ہے, بڑے انٹیلیجنٹ ہے وہ مجرم, بہت ہی بڑے ہیں. مقصد کیا ہے, ان کو لوگوں کو قابو کرنا بڑا اچھا آتا ہے. اور ہیں کیا وہ مجرم, کس کے, اللہ کے مجرم ہیں. کوئی معاشرے میں یہ تھوڑی کہ کرمنل مشہور ہوں گے تو ان کی بات کس نے ماننی ہے, دین کے حوالے سے خاص طور پر. یعنی کون سا طبقہ ہے جو علم رکھتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو بھٹکاتا ہے. وہ چالیں چلتے ہیں اس میں, اس کے پیچھے اس کے اپنے مقاصد ہوتے, اپنے مفادات ہوتے. اور پھر اللہ فرماتے وہ نہیں چالیں چل رہے مگر اپنے ہی خلاف, انہیں شعور ہی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ شیاطین کے ہم نے کیا بنا دی, سپورٹرز بنا دی, جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو بستی میں جن کا بڑا نام ہوتا ہے نا, وہ یہ کام کر سکتے ہیں. وہ جن کے پاس پیسہ دولت ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی طرف لوگوں کو اس طرح سے مائل کرتے ہیں. ان کی چالیں بھی بڑی ہوتی ہیں, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں یہ سب کام کرنے. تو اب دیکھ لیں ہمارے اب یہی ہوتا ہے, جن کا نام ہوتا ہے ان کے پیچھے بھاگا جاتا ہے, یا جن کا نام نہیں ہوتا وہ نام بنا لیتے اپنا تھوڑے عرصے میں پیسے وغیرہ کی طاقت کے بلبوتے پر. اور پھر یہی ہے کہ وہ اس میں چالیں چلتے ہیں, اپنی نئی نئی باتیں بتاتے ہیں. لا علم لوگ, جو جاہل لوگ ہیں بیچارے, جن کے پاس علم نہیں ہے, وہ ان کے پیچھے بھاگتے. اللہ کہہ رہے لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں دے رہے, اپنے ہی آپ کو نقصان دیتے ہیں. آیت نمبر 124, وَإِذَا جَاءَتْهُمْ, اور جب آتی ان کے پاس آیا کوئی آیت, کوئی نشانی, قالوا, کہتے ہیں, لن نؤمن حتی, ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائیں, مثل ما اوتی رسول اللہ, مثل جو دیے گئے تھے اللہ کے رسول. اللہ عالم, اللہ خوب جانتے ہیں, حیث یجعل رسالتہ, کہ کس سے لے اور کس کی, جس جو حیثیت رکھتا ہے, کہ کہہ رہے کس سے لے اور کیسے لے اپنی رسالت کا کام, جیسے وہ بنا دے اپنی رسالت. اس کا لفظی معنی ہے حیثو, جیسے, جہاں سے, یجعلو, وہ ڈال دے, رسالتہ, اپنی رسالت, جہاں سے ڈال دے وہ اپنی رسالت. اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ جہاں وہ ڈالیں اپنی رسالت. سیصیب الذین, تو جلد پہنچے گا ان لوگوں کو, اجرم, جو جرم کرتے ہیں, صغار, ذلت, عند اللہ, اللہ کے پاس, وعذاب شدید, اور سخت ترین عذاب, بما کانوا یمکرون, اس وجہ سے جو وہ چالیں چلتے ہیں. فرمایا کہ یہ بنا تو دیے گئے ہیں, دیکھیں ایک نور کے اوپر چل رہے ہیں بلکہ ایک اندھیروں میں چل رہے ہیں. اندھیروں میں چلانے والے لوگ کون ہیں, وہ جو جگہ کے مجرم لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں. تو آج مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں, اگر ہم آپ غور سے دیکھیں, وہ جن کے پاس بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے, وہ آپ دیکھو لوگوں کو کیسے جمع کرتے ہیں اپنے پاس, چالیں چل رہے نا, ان کی کیسی ٹیکنیکس ہوتی ہے. جو علم والا ہوتا ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں کیسی بات انہوں نے کر کے لوگوں کو پھنسائے, اور لوگ جو ہوتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا حال. تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی بھی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو ہرگز مانیں گے نہیں یہاں تک کہ ہمیں ملے جس طرح رسولوں کو دیا گیا ہے. تو اب کیا اللہ ہر ایک کے اوپر اپنی